وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور واسطے اس شخص کے جو ڈرتا ہو رب کے حضور کھڑے ہونے سے دو باغات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے تفسیر میں۔ وہ مزدوری کے لیے ایک گاؤں سے گزر کے آگے جاتا تھا۔ اس گاؤں میں کوئی بڑی مالدار اور صاحب جمال و جلال عورت تھی۔ وہ کہیں اس نوجوان پر عاشق ہو گئی اور اس نے بڑے ہیلے حوالے سے اس کو اپنے پاس بلایا۔ یہ نوجوان مزدوری تو کرتا تھا لیکن تقوادار اور پرہیزگار بہت تھا۔ بعض مزدور بھی اپنی مزدوری کے ساتھ ولایت رکھتے ہیں۔ اس خاتون نے کسی ہیلے حوالے سے اس کو طلب کیا، اور جب اس نے اس کا کام نہیں کیا تو اس نے کوئی ایسی ضرب لگائی یا یہ خدا کے خوف سے گناہ سن کر مر گیا، اس نے نوکروں سے پکڑوا کے کہیں پھینکوا دیا۔ بات مشہور ہو گئی، تدفین ہو گئی، اور حضرت عمر کو پتہ چلا۔ مستدرک حاکم میں ہے اور مولانا اشرف علی صاحب نے تعلیم الدین صفحہ 8 پر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر اس کی قبر پر آئے اور صاحب قبر سے خطاب کیا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اللہ کے خوف سے مرا ہے۔ تو حضرت عمر کی کرامت تھی اور خر کی عادت تھی کہ آواز آئی، حضرت عمر نے آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خدا کے خوف کی وجہ سے مرا اللہ اس کو 2 باغ دے گا۔ تو اس نے کہا آتانیہما ربی، اللہ تعالیٰ نے دونوں باغ مجھے نصیب فرمائے۔ امام احمد کے مسند میں ایک روایت ہے اور وہ بخاری کی شرطوں پر ہے، اس میں ہے کہ یسمعون واحیانا یجیبون، سنتے تو ہیں لیکن روز جواب نہیں دیتے، جب کبھی خدا چاہے تو بطور کرامت کی آواز آ جائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور واسطے اس کے جو ڈرتا ہو رب کے مقام سے، مرتبہ الوہیت سے، 2 باغات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ دونوں باغات شاخوں والے ہوں گے۔ افنان فن کی جمع ہے، فن شاخ کو کہتے ہیں، صرف فن ہے، نحو فن ہے، ادب فن ہے، عروض فن ہے، فلسفہ و منطق فن ہے، مقاصد تو قرآن و سنت ہے۔ علم دین فقہ ہست و تفسیر و حدیث، علم دین 3 ہے، علم دین فقہ ہست و تفسیر و حدیث، علم دین تو 3 ہے، فقہ حدیث و تفسیر، ہر کے خواند غیر ازی گردد خبیر۔ علم دین فقہ ہست تفسیر و حدیث، ہر کے خواند غیر ازی گردد خبیر۔ ذواتا افنان، دونوں شاخوں والے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دونوں میں چشمے چل رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں پھلوں کے جوڑے بہت اعلیٰ قسم کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ،
ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے بچھونوں پر جس کا استر دبیز ریشم کا ہوگا. تکیے اور تکیے کے جو غلاف چڑھاتے ہیں نا اس کو استر کہتے ہیں. جیسے گدیلے کو آپ چڑھا دیتے ایک اور چڑھا دیتے وہ استر ہے, اس کو کہتے ہیں بطائن. بطن ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے بچھونوں پر جس کے استر ڈبل ریشم کے ہوں گے, بہت اچھے لگتے ہیں وہ, اور وہ نرم بھی ہوتے ہیں. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ, اور پک چکے ہوں گے دو باغ قریب ہو کر, دونوں باغوں کے میوے اور پھل تیار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ, ان جنتوں میں نگاہ نیچے جھکانے والی عورتیں ہوگی. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان, رگڑا نہیں ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ جنی نے. جنت میں جو عورتیں جنتیوں کو ملے گی تو ایک بات تو ان میں یہ عجیب ہے کہ ان کی نگاہیں نیچے ہوگی, آنکھیں کھول کھول کر کے لوگوں کو دیکھنے والی نہیں ہوگی. یہ عورت کی اچھی صفت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جنتیوں سے پہلے اور لوگوں نے چھوا نہیں ہوگا. یہ بھی ایک اعزاز اور فخر ہے. طمس کہتے ہیں کسی کو نیچے لٹا کر کے رگڑنا. یہ کنایہ ہے جماع سے کہ ان جنتیوں سے پہلے ان جنتی عورتوں جو ان کو مل رہی ہے کسی اور نے ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی. اور پھر فرمائے جن نے بھی نہیں کی ہوگی. معلوم ہوتا ہے کہ بعض جنات بھی شیطانی کرتے ہیں, بعض عورتیں بدعمل ہوتی ہیں تو اس بدعملی کی وجہ سے وہ ایک شخص نے مجھے واقعہ سنایا کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو شاہ عقیق لے جاؤ, بیٹا ہو جائے گا. تو کہ میں وہاں لے گیا. رات کو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک آدمی آیا اور میری بیوی کے ساتھ لیٹ گیا. تو وہ جنی تھا یا وہ دربار کا گدی نشین تھا یا اس کا سرڈا تھا, لیکن اس نے خود دیکھا شور مچایا کہ یہ کیا کر رہا ہے. اللہ فرماتے جنت کی مخالق ایسی مقدس ہے کہ کسی انسان اور کسی جنات نے اس سے پہلے ٹچ نہیں کیا ہوگا. اور حدیث میں ہے کہ رات کو سوتے وقت تم آیت الکرسی پڑھا کرو, شر شیطان سے بچ جاؤ گے. جنات تو شیطان کی قسم ہے, وہ ہر جگہ پہنچتی ہے. اس سے فائدہ اٹھا کر اس زمانے کے بعد دجال پیروں نے اور زنادقہ عاملین نے یہ پراپیگنڈے کیے کہ جی فلاں عورت فلاں پیر کی طرف منسوب ہو جائے تو بچ جائے گی, ورنہ جنات اس سے جمع کرتا ہے. اور ان کے خاوندوں تک کو کہا ہے کہ یہ تمہاری عورتیں ہمارے نام ہو گئی. اور یہ ایک ناکارہ سلسلہ ہے جو درپردہ بعض زنادقہ کے ہاں چل رہا ہے. فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ کوئی جن کسی عورت کو چھیڑتا ہے تو اس کے لیے عملیات کرنا اور اس کو بچانا یہ ضروری ہے, کیونکہ جنات نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ جنات ضرر پہنچاتے ہیں. وہ ایک مخلوق ہے جیسے بچو اور سام مخلوق ہے, اس طرح وہی مخلوق ہے. وَهِنَا حِكَایَةٌ عَجِیبَةٌ رَأَیْتُهَا بِعَینَیَّ,
میں نے خود ایسا ایک واقعہ زندگی میں دیکھا ہے کہ ایک عامل عمل کے زور سے پہلی رات کی دلہن بما پلنگ کے باہر نکالتا تھا، اور جس جگہ وہ ہوتا تھا وہاں پلنگ سمیت دلہن پہنچ جاتی تھی۔ لیکن میں چھوٹا تھا، میری بات میں لوگوں نے توجہ نہیں دی، میں نے شور مچایا کہ یہ ایسا کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب۔ لیکن اللہ کے فضل سے ایک اور جگہ جا کے وہ اسی جرم میں قتل ہو گئے۔ ایک معتبر آدمی کی لڑکی کی شادی ہوئی تھی اور ان کو شبہ ہو گیا تھا، اور وہ آدمی جو تھا وہ عصر کے بعد نہا لیتا تھا، وہ خوشبو پاؤڈر لگا لیتا تھا جیسے دولہا بن رہا ہو، اور پھر قسم قسم کی ناکردنی اس کی ہوتی تھی، خاص کر جب شادی کہیں ہو جاتی تھی اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شادیوں میں لوگ بے توجہ یا کرتے ہیں، جنات کو موقع ملتا ہے۔ کیونکہ میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ اس کے بغیر نہیں کر سکتے ہو، شادی کی رات کرتے ہیں۔ اس آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایسے اعمال دنیا میں ممکن ہے، اگرچہ وہ اعمال رحمانی نہیں ہے بلکہ شیطانی ہے۔ جیسے چوریاں اور ڈکیتیاں ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی چوری اور ڈکیتی ہے۔ اب یہی آلاء ربکما تکذبان۔ خود میرے پاس میں نے ایک عجوبہ دیکھا ہے، ایک نوجوان آتا تھا میرے پاس اور میرے ساتھ گپ شپ لگاتا تھا۔ مجھے اس دن اس پر ایک دفعہ شبہ ہو گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو ایک دن ہاتھ سے پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹا تو وہ بالکل مکمل طور پر لڑکی نظر آ گئی۔ وہ آنکھوں میں کجل ڈلا ہوا تھا، دوپٹہ سینے اور سر پہ ڈالا ہوا تھا، اور کپڑے تک اس کے زنانی کپڑے نظر آ گئے۔ تو وہ پری تھی لیکن شکل انسان میں نظر آتی تھی، اور اس لڑکے کا نام فردوس تھا۔ بعد میں نے عملیات کی کتابوں میں دیکھا کہ ان کے ہاں فردوس بہت پسندیدہ نام ہے، ان کے ہاں ناموں سے بھی کام لے لیا جاتا ہے۔ فیہن، ان جنتوں میں قاصرات الطرف، نگاہیں نیچے کرنے والی ہوگی، لم یطمثہن، انہیں چھوا تک نہیں ہوگا، انسان نے قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ جنات نے، جنات شرارت کرتے۔ اب یہی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ جنتی عورت ایسی خوبصورت ہوگی جیسے یاقوت و مرجان۔ یاقوت ایک قیمتی پتھر ہے جس کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے، ہیرے، یاقوت، سرخ یاقوت، اور اس کی تاثیر ہے کہ ایک بزدل کے پاس ہو تو وہ باہمت ہو جائے گا، ایک نامرد کے پاس ہو تو وہ مرد ہو جائے گا۔ پتھروں کے اثرات ہیں یا نہیں، محدثین کی بڑی جماعت انکار کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط پروپیگنڈا ہے، لیکن ایک چھوٹی جماعت کہتی ہے کہ نہیں، اثر ہے، اور وہ بات صحیح ہے۔ اثر تو ہوتا ہے، جیسے آدمی کے پاس چھرا ہو، پستول ہو تو اس کا دل مضبوط رہتا ہے، کچھ بھی نہ ہو، جنگل میں جا رہا ہو تو ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے آثار ڈالے، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ یہ یاقوت و مرجان ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ رنگ میں یاقوت ہے، سرخ سفید، اور گولائی میں مرجان ہے، اعضاء میں توازن بہت زیادہ ہوگا۔ جن جنتی عورتوں کو یاقوت و مرجان کہا ہے، غور کیجئے کہ وہ کتنی حسین و جمیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ جنت میں تمہیں کتنی نعمتیں عطا ہونے والی ہیں،
حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان، یعنی آپ جب احسان کریں گے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ عقل مند کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اور ویسے بھی کسی کے احسان کا اچھا بدلہ دینا کمال اخلاق ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کہا گیا ہے کہ احسان اگر حیوان کے ساتھ بھی کیا کوئی بدلہ اتارنے کی کوشش کرے گا۔ تفسیر روح المعانی میں آلوسی بغدادی نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ پہلے احسان سے مراد ہے توحید، دوسرے احسان سے مراد ہے جنت، یعنی حل جزاء التوحید الا الجنہ، اللہ تعالیٰ توحید کے بدلے میں موحد کو جنت نصیب فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغات کے علاوہ دو باغات اور ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ اے سوداوان من الرَّيْ، جلالین میں ہے مدہامتان، وہ دونوں باغ زیادہ سیراب ہونے کی وجہ سے کالے کالے ہوں گے۔ اے سوداوان من الرَّيْ، درخت اور باغ جب بہت پانی دیا جائے، اچھا کھاد ملے، وقت پر دوائی چھڑک دی جائے اور وہ زرخیز ہو تو ایسا دکھائی دے گا جیسے بالکل سیاہ بڑ ہے، جیسے سیاہ جھنڈ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اے سوداوان من الرَّيْ، دو باغات ہوں گے جیسے کالے کالے، بہت زیادہ پانی پینے کی وجہ سے۔ طالب علم جب اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، مائیں اپنی زندہ ہے، خوب کھلاتی پلاتی ہے، جب شوال میں آ جاتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے۔ ساتھی ان سے کہتے ہیں کالے ہو گئے بالکل، تو وہ کالا نہیں ہو تو خون بڑھ گیا ہے، خون بڑھ جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں رنگ سیاہ ہوتا ہے، اگر خون نہ بنے تب بھی سفیدہ ختم، سیاہی پھیل جائے گی، اور اگر خون زیادہ بنے تو بھی آدمی شروع میں سیاہ ہو جائے گا۔ مدہامتان اے سوداوان من الرَّيْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے جو پانی پھوٹ رہے ہوں گے، ایسے چشمے کہ باہر کی طرف پانی آ رہا ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں پھل ہوگا، کھجور اور انار۔ انار، خوشحال خان خٹک نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے انار نامہ، 500 فوائد نقل کیے۔ انار سرخ اور کھٹا تریاک ہے، اور انار سفید اور میٹھا سوزاک ہے، مرض ہے۔ انار تو کندار کے ہیں، اور بعض جگہ نواحی بلوچستان میں ہے۔ کہتے ہیں انار ایسا پھل ہے کہ جو 3 گھنٹے کے اندر صحت اور رنگ پر اثر کرتا ہے، 3 گھنٹے میں سے، اور ایک انار سے 2 اور 3 گلاس بھر جانا رس کا، یہ عام معمول دیکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلوں میں سے خوشحال خان خٹک نے انار نامہ میں لکھا ہے، مجھے تعجب ہے کہ اللہ نے انار پیدا کیا اور لوگ پھر بھی مرتے ہیں۔ انار میں تو ہر مرض کا دوا و شفا ہے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، ان جنتوں میں عورتیں ہوگی خیرات، یعنی باکردار، اور حسان باحسن. اخلاقی حیثیت بلند تو خیرات، شکل صورت اونچی ہو تو حسان ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، حوریں ہوں گی مقصورات فی الخیام، روکی گئی ہوگی خیموں میں، مقصورہ روکی گئی ہوگی خیموں میں، اپنے اپنے گھروں میں بند ہوگی. عورت وہ ہوتی ہے جو گھر میں رہتی ہے. چمکینتی حمیدہ جو انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے کبھی تھی چراغ خانہ. انگریزی اور مغربی علوم پڑھ کر مسلمانوں کی عزت و آبرو ختم ہو گیا. مسلمان لڑکیاں اور عورتیں اجنبیوں کے ہاں لڑکوں کی طرح پلتی پھولتی ہے. چمکینتی حمیدہ جب انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے کبھی تھی چراغ خانہ. اللہ اللہ، استغفر اللہ. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی جنتی عورتیں، اور وہ بند ہوگی اپنے اپنے کمروں میں. عورت کی خاص شان اور صفت کے اپنے گھر میں رہے. وہی عورت کا یا گھر ہے یا گور ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یاد رکھو تمام ازواج مطہرات کے جنازے رات کو اٹھے، تمام بیویوں. فاطمہ الزہرا بنت رسول بطول نے بھی وصیت کی علی کو کہ جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کہیں میرے جنازے کے پلنگ کے کپڑے کو اجنبی دیکھ نہ لے. حدیث میں ہے میدان محشر میں اچانک اعلان ہو جائے گا، اے قیامت والو نگاہیں نیچے کرو، سب نیچے دیکھو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے. حور مقصورات فی الخیام. کچھ عورتیں تو ایسی بھی ہو جو دین پر غیرت کرے نا، سب ایک جیسی چل رہی ہے. بس ان کو بہت مشکلات ہیں، ان کی عادتیں ہو گئی، ان کی گاڑیاں چل رہی ہے، یہ سارے خاندان کی بڑی بنی ہوئی ہے. وہ تو سب کچھ ہے، پیغمبر کی امت نہیں ہے. آپ یہ احکام قرآن کا کیا جواب دے گی اس کا؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متکئین علی رفرف خضر، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ریشم ہرے پر، ہرے ہرے ہے ریشم. وعبقری حسان، رفرف خضر باریک ہرے رنگ کا ریشم، یعنی وہ ان کے بچھونے ہوں گے، تکیے اور غالیچے ہوں گے. وعبقری الحسان، اور دبیز ریشم کے خوبصورت. عبقری عالم کبیر جلیل فی العلم والعمل، اس کو کہتے ہیں عبقری. مولانا انور شاہ نے ابن تیمیہ کے لیے کہا ہے کانا عبقری، عبقری عالم.
حضرت شاہ صاحب اپنے وقت کے عبقری تھے. عبقری کی جمع عباقرہ ہے. فلان من عباقرۃ العلماء، عبقری عالم ہے. حضرت الاستاذ حضرت بنوری کے لیے عبقری کا لفظ استاد مولانا لطف اللہ نے استعمال کیا مضمون میں. ایوب خان کے زمانے میں علماء اور ایوب خان کے درمیان بہت زیادہ ٹھنی رہی. ایوب خان نے کہا کہ ہمارے ملک کے علماء تنگ نظر ہے، بینکوں کو بھی ناجائز کہتے ہیں، پردے کی بھی سختی سے قائل ہے، سینما اور فلم کو بھی نہیں مانتے. تو اس نے اپنے بعض بے دین ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ عرب علماء کو بلاتے ہیں اور ان سے فتویٰ لگواتے ہیں. شیخ الازہر دکتور عبدالحلیم محمود، شیخ زرقاء اور بڑے بڑے اکابر عراق اور مصر، ان کو شاہی خرچے پر اسلام آباد طلب کیا گیا. اور پتہ چلا کہ وہ خاص قسم کے ایجنڈے کے لیے بلوائے گئے، اور اس کانگریس سیرت میں بطور خصوص کے مولانا بنوری اور مفتی محمود کو دعوت نہیں دی گئی کہ اگر یہ دونوں ہوں گے تو کام خراب ہو جائے. چنانچہ اس کے لیے تدبیر کی گئی کہ اس کی صورت کیا ہوگی، ان عالموں کو سمجھانا ضروری ہے. حضرت الاستاذ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کسی مرید خاص کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ وہ کراچی ایئرپورٹ اتریں گے اور یہاں سے اسلام آباد جائیں گے. تو حضرت نے ان سے کہا، انہوں نے کہا ملاقات میری ذمہ ہے کرانا، میں کرا کے دوں گا. انہوں نے بغیر شیڈول کے حضرت بنوری کو لے جا کے اور اندر بٹھایا. جب وہ حضرات تھوڑی دیر کے لیے جہاز بدلنے کے لیے ویٹنگ روم میں آئے، جو ان کے لیے خصوصی ایک اعزازی کمرہ تھا، اس میں حضرت وہاں تشریف فرما. حضرت نے ان کو سمجھایا کہ پاکستان میں یہ مشکلات ہیں اور حکومت وقت بعض بے دینیوں پر تلی ہوئی ہے. ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کے علمی وجود کو ہمارے یہاں کے علم اور دین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. شیخ زرقاء اور عبدالحلیم محمود شیخ الازہر، انہوں نے حضرت کو اطمینان دلایا کہ آپ بالکل مطمئن رہیں، اور جس اجلاس کا انعقاد آپ کے دینی مقاصد کے خلاف ہوا ہے، اس اجلاس کو ہم بھی چلنے نہیں دیں گے. اس مضمون کو نقل کر کے حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب لکھتے ہیں، آپ کی عبقری شخصیت سے متاثر ہو کر وہاں یہ لفظ آیا ہے عبقری. اسلام آباد پہنچنے کے بعد ان دونوں بزرگوں نے دریافت کیا، اور بھی ساتھ پورا وفد تھا، 20-30 عرب علماء کا، یہ بڑے تھے. انہوں نے پوچھا پاکستان کے سرزمین پر 2 عالم بڑے ہیں، ایک مفتی محمود اور دوسرا مولانا یوسف بنوری، وہ موجود کیوں نہیں اس اجلاس میں؟ کس وجہ سے ان کو نہیں بلایا گیا؟ حکومت سمجھ گئی کہ ہمارا نسخہ فیل ہو گیا، اور تا وقتی کہ وہ سامنے نہ آئے اور وہ شرکت نہ کرے اور ان کا بیان ہم نہ سنیں، ہم کوئی تقریر نہیں کریں گے. حضرت بنوری پر جو خصوصی مقالہ نکلا ہے نمبر، اس میں جو پہلا مضمون ہے مولانا لطف اللہ صاحب کو، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. حضرت نے یہ واقعہ اس شان سے نقل کیا ہے اور آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کی عبقری شخصیت سے متقین علی رفرف خضر
ٹیک لگائے ہوں گے باریک ہرے ریشم پر، وعبقری اور دبیز ریشم پر، حسان بہت خوبصورت۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو عزت و جلال، جو جلال و عزت کا مالک ہے۔